سنیم منا رہے اللہ اکبر می زنم دم زبو بکرو عمر عثمانو حیدر می زنم قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں اخلاق و محبت کا عنوان نہیں پڑھتے سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے ہم کیسے مسلمان ہیں روزانہ صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر پینا ہو چاہے 7 سمندر نچوڑ کر کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ آل رسول کے قدموں سے جوڑ کر اور کسی شاعر نے کہا تھا میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ جمال گنبد خضرا دکھا دو یا رسول اللہ اور تمہاری دید کو بے چین آنکھیں ہیں یہ مدت سے تمہاری دید کو بے چین یہ آنکھیں ہیں مدت سے انہیں دیدار تم اپنا کرا دو یا رسول اللہ انہیں دیدار تم اپنا کرا دو یا رسول اللہ اور مصائب رنج و غم آلام حد سے بڑھ گئے میری اجڑی ہوئی دنیا بسا دو یا رسول اللہ میری اجڑی ہوئی دنیا بسا دو یا رسول اللہ سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے ہمیں بھی ایک بار دیدار کرا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک بار دیدار کرا دو یا رسول اللہ دوستان محترم آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و مالک محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ لمبی گفتگو کی جائے کیونکہ علماء کرام منبر رسول پر جلوہ افروز ہیں علماء کرام کی جوتیوں کو اور آل رسول اولاد غوث اعظم تشریف فرما ہے ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج تسلیم کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آئیے پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی اور میں آپ کو بتاؤں نبی کی مکی اور مدنی زندگی دیکھیں گے پڑھیں گے ماضی کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا معلوم ہوگا علم میں اضافہ ہوگا جب کسی صحابی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو ڈائریکٹ نبی سے نہیں کہتے تھے بلکہ یوں عرض کرتے تھے خدا کا ابھی و امی ہمارے ماں باپ آپ سے قربان ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو طریقہ صحابہ نے مصطفیٰ کے لیے اپنایا تھا آج وہ طریقہ وہ کبھی اماموں کے لیے اپنائے تو خدا کی قسم اماموں کے لیے مقام بلند ہوگا وہ طریقے
لیکن نہیں ہوتا کیا ہے عموماً آئے مسئلہ شریعت کا ہے، ٹھیک ہے جیسا معلوم کرو جیسا سوال کرو، الحمدللہ یہ علماء کرام ہیں، ان کی ڈیوٹیاں میرے سر کا تاج ہے، تسلی بخش جواب دیتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں آئیے، ایٹیٹیوڈ مت دکھائیے مسجد کے امام کو، اللہ کا کرم ہے تمہارے بچوں کو دین، تمہارے بچوں کو حلال اور حرام کا تمیز سکھانے کے لیے آج بھی تمہاری بستیوں میں علماء کرام کا قافلہ موجود ہے، ان کا بڑا احسان عظیم ہے۔ نبی انجمن صحابہ کی انجمن میں تشریف فرما ہے، فرماتے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ ایک بوڑھے ضعیف صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی قبر انور کی زیارت کرے گا آپ اس کی ہی تو شفاعت کریں گے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ابھی اپنی زبان پہلے ترجمان سے فرمایا۔ وہ صحابی رسول آنے والا زمانہ دیکھ رہے تھے اور کیوں نہ دیکھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ سے دیکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کا دیکھنا اور ہے، عام آدمی کا دیکھنا اور ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابیوں کے ایمان کا بھلا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنی خوش نصیب جماعت ہے وہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھے، نبی کے ساتھ میں کھائے، نبی کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے، پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پورے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی قربانی کا حوالہ دے کے اپنی بات پیش کرتے ہیں، میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کی ہی شفاعت کریں گے جو آپ کی قبر انور کی زیارت کرے گا، اور جو آپ کی قبر انور کی زیارت نہ کر پائے گا یا رسول اللہ آپ اس کی زیارت، آپ اس کی شفاعت نہیں کریں گے، کیا وہ آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کیونکہ قبر انور کی زیارت وہی کر سکتا ہے جو آپ کے شہر سے تعلق رکھتا ہو، جو آپ کے ملک سے تعلق رکھتا ہو، یا پھر جس کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہو جو حج کی شکل میں مصطفیٰ کی قبر کی زیارت ہے، عمرے کی شکل میں مصطفیٰ کی قبر کی زیارت ہے۔ یا رسول اللہ میں آنے والا زمانہ دیکھ رہا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کے دیوانے ہوں گے، وہ آپ کے امتی ہوں گے، وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اور دولت کی فراوانی، روپیہ پیسہ سونا چاہے چاندی یعنی جو مالک جو صاحب استطاعت نہیں ہوگا گویا کہ وہ آپ کی قبر انور کی زیارت نہیں کر پائے گا۔ اب جب وہ آپ کی قبر انور کی زیارت نہیں کر پائے گا تو کیا یا رسول اللہ وہ امتی آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا؟ نبی کے صحابی کی زبان سے یہ عریضہ جاری و ساری ہے، صحابی رسول بیان کرتے جاتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، مصطفیٰ اپنی جگہ سے تجویز لے جاتے ہیں، بھولے صحابی کو منہ سے لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میری قبر انور کی جو زیارت کرے گا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، فرماتے من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی، جس نے درود شریف کیا قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ یعنی نبی کی یہ وہ بارگاہ ہے کہ امیروں کی بھی شفاعت ہو رہی ہے، غریبوں کی بھی شفاعت ہو رہی ہے۔ اب جس کے پاس دولت کی فراوانی نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، جس کے پاس سونا چاندی نہیں، جس کے پاس جو صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب ہے، غریب مالی اعتبار سے اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن ان مقدس محفلوں میں بیٹھ کر، اپنے مکان میں بیٹھ کر، اپنی دکان میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کو دل سے درود شریف پیش کرے گا، نبی فرماتے قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا۔